اس صورت میں چونکہ بروج کا نام ذکر ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ البروج رکھا۔ شروع میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے شاہد اور مشہود کی، کہ اللہ کی مار ہو خندق والوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلمان بچہ اس بادشاہ کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا، کوئی ایسا وسیلہ نہیں بن رہا تھا کہ یہ قتل ہو۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تجھے ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں قتل ہو جاؤں گا، تجھے مارنے میں آسانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا بتلا۔ اس بچے نے ایسی ترتیب بتائی کہ جب سے وہ بادشاہ نے ترکیب استعمال کی تو مسلمان کثیر تعداد میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اس بات پر بادشاہ کو اور غصہ آ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان سب کو آگ دہتی ہوئی جلاؤ ایک خندق کے اندر، اور اس میں جلا کے راکھ بنا دو۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں ان جلانے والوں کے اوپر اللہ کی مار ہو، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے پھر اللہ جب پکڑتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے چھڑا نہیں سکتی۔ سورۃ الطارق، چونکہ اس صورت میں وہ طارق کا ذکر ہے، چمکتا ہوا ستارہ، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ الطارق رکھا۔ قسم ہے آسمان کی، طارق کی، اسی ستارے کا ذکر ہے کہ جو شیطان ابلیس اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی، تو یہ نجم ثاقب ستارہ یہ ٹوٹ کر ان کے اوپر گرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان ابلیس جل جاتا ہے، اسی کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں انسان تو غرور کس بات پہ کرتا ہے، تو یہ اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ تیری پیدائش ایک ایسے نطفے سے ہے، ایسے پانی سے ہے جو مرد اور عورت کی ایک کے سینے سے ایک کی پشت سے وہ نکلتا ہے، اس سے تو پیدا ہوا، غرور کرنے کی تیرے اندر کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورت کی پہلی آیت میں الاعلیٰ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھا۔ اس پوری سورت کے اندر اللہ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، پاکیزہ رکھا۔ سورۃ الغاشیہ معنی ڈھانپنے والی، اس سورت کی پہلے آیت میں ہی الغاشیہ کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا۔ اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو اونٹوں کی طرف کہ کیسے تمہارے قد سے بڑے ہیں، صحت میں تم سے زیادہ، قد میں تم سے زیادہ، طاقت میں تم سے زیادہ، لیکن تم ایک آدمی جو ہے 10 اونٹوں کو، 20 اونٹوں کو ایک ہی قطار میں لے کر چل پڑتا ہے۔ اونٹ اللہ نے انسان کے تابع کر دیے، کیا یہ تمہیں میری قدرت سمجھ نہیں آتی؟ اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا قد اور تمہارے تابع ہے، جہاں لے کر جانا چاہتے ہو وہیں چل پڑتا ہے۔ پھر آسمان کو دیکھو کیسے بلند ہوا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ نے گاڑ دیے، پھر زمین کو دیکھو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ سورۃ الفجر، قسم ہے فجر کی، پہلی آیت ہی الفجر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفجر رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، قسم ہے جفت اور طاق کی، 9ویں اور 10ویں کی علیحدہ سے قسم اٹھائی، قسم ہے رات کی، اس رات کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ یہ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں جنہوں نے وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ہم نے دنیا آخرت میں ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارا بھی پھر وہی حشر ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو نیک دل انسان ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا، قیامت میں ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت کی طرف خوش رضا کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت میں آ جاؤ۔ سورۃ البلد، اس سورت میں چونکہ پہلی آیت میں ہی البلد کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البلد رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، اللہ اس پہلی آیت میں مکہ شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دیں، کیا زبان نہیں دی، کیا 2 ہونٹ نہیں دیے، کیا اللہ فرمائے کہ زبان نہیں دی، انسان کو ہم نے کیسی کیسی چیزیں دی ہیں۔ انسان ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے، مزید اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے۔
سورۃ الشمس، اس صورت میں اللہ شروع میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے نفس کی۔ 7 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے اس صورت میں۔ 7 قسمیں اٹھا کر بتانا کیا چاہتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگو، او لوگو، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، لوگوں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ 7 قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، پھر تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ سورۃ اللیل، چونکہ اس سورت میں پہلی آیت ہی واللیل ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ اللیل رکھا۔ اللہ اس سورت میں بھی قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے مجھے رات کی، قسم ہے دن کی۔ اللہ اس سورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے رستے میں خوش دلی سے دیا اور خوش دلی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیشہ سچ بولا، یہ 3 صفتیں، اللہ کے راستے میں دیا اور شوق سے دیا، اور واتقا، نیکی کی شوق سے کی، وصدق بالحسنی، سچ بولا، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اور فرمایا اس کے بالمقابل جس نے جھوٹ بولا، جس نے بخل کیا، جس نے گناہ کیا، یہ 3 بری صفتیں جس کے اندر ہوئیں، اللہ فرما رہا ہے دنیا آخرت میں ذلیل ہوگا۔ اس صورت سے پہلی 3 آیتوں میں مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں کہ ان کے اندر تینوں صفتیں موجود تھیں۔ اس کے بالمقابل ابو جہل تھا، اس کے اندر تینوں بری صفتیں تھیں۔ سورۃ الضحیٰ، ابو جہل کی بیوی، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کافرہ تھی جو اس کے دل میں آتا بکتی رہتی تھی، تو اس نے کہا حضور علیہ السلام سے اللہ ناراض ہو گئے، تو اللہ نے یہ سورۃ نازل فرمائی، قسم ہے مجھے نبی کی زلفوں کی، قسم ہے مجھے رات کی۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے میں حبیب اے نبی آپ سے ناراض نہیں ہوں، یہ دشمن ایسے ہی بھونکتے رہتے ہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانشراح، اس صورت میں چونکہ انشراح کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانشراح رکھا۔ اس صورت میں اللہ نے بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں دنیا میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی کبھی کبھار، فرمایا کہ ہر تنگی آئے گی لیکن تنگی کے بعد آسانی ہوگی۔ شروع میں بڑی مشکلات آئیں گی لیکن پریشان نہ ہونا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو غم میں نہ لے جانا، بلکہ خوش رہنا، اللہ کی ذات پر توکل کرتے رہنا، ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں آسانی اللہ دکھائیں گے۔ سورۃ التین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے شہر مکہ کی۔ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا صرف مخلوقات نہیں، کائنات کی ہر شے سے اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ سورۃ العلق، اس سورت کی پہلی 5 آیات قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہوئیں غار حرا کے مقام پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات غار حرا پہاڑ پر حضور علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ آگے ابو جہل کی بدبختی کا ذکر ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا میں نبی کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اس بات پر اڑ گیا۔ پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کو گھسیٹ کر جو ہے اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ سورۃ القدر، اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات کو نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور سارے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو بیٹھے ہو، ذکر اذکار تسبیح، سب کو یہ فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ سورۃ البینہ، اس سورت کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے یہ یہودی ہیں، یہ نصارہ ہیں، انہوں نے آخری نبی کو نہیں مانا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ سے ہم فی نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، اولئک ہم شر البریہ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میری جتنی مخلوقات ہیں 18,000، ان سب میں بدترین مخلوق یہی کافر لوگ ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی پڑھا، وعملوا الصالحات، ساتھ یہ فرمایا ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہا، فرمایا یہ اولئک ہم خیر البریہ، 18,000 مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہیں۔ سورۃ الزلزال، اس سورت میں چونکہ زلزلے کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الزلزال رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب زلزلہ آئے گا زمین کھڑکھڑا جائے گی،
ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر جو کچھ ہوگا یہ اگل دے گا، یعنی اس زمین پر جس انسان نے جو کیا ہے، یہ زمین اپنے اندر سے سب کچھ باہر نکال کر اللہ کو بتائے گی کہ اس نے اس جگہ پر یہ کام کیا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی خیر کرے گا قیامت کے دن اس کو وہ نظر آئے گی خیر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ایک ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس کو نظر آئے گا، کیونکہ کرامن کاتبین ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ سورۃ العادیات، قسم ہے گھوڑوں کی، اللہ اس سورت کے اندر قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے جہادی گھوڑوں کی، اور قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ 3 سے 4 قسمیں اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے انسان سے گلہ ہے، مجھے انسان سے شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، لِرَبِّهِ لَكَنُودْ، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہر حال اللہ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ ہمارا قلیل بندوں میں سے شمار ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنانا۔ سورۃ القاریہ، سورت میں اللہ فرما رہے ہیں جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ جنت میں جائے گا، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ دنیا آخرت میں خسارہ پائے گا۔ سورۃ التکاثر، اللہ فرما رہے ہیں انسان دنیا کے اندر، پیسے کے اندر، کمانے کے اندر اتنا غرق ہو گیا کہ اسے باقی اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو قبر لے لیتی ہے اپنے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو۔ سورۃ العصر، اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرما رہے ہیں انسان البتہ خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ ہاں 4 لوگ خسارے سے علاوہ، اللہ فرمایا جو ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا فرمایا جنہوں نے نیک عمل کی، جنہوں نے ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، حق بیان کیا، بس گردن کٹتی ہے کٹ جائے، حق نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہمیشہ صبر کی تلقین کی، خود بھی صبر کیا۔ سورۃ الہمزہ، اللہ فرما رہے ہیں جو کسی پر عیب جوئی کرتے ہیں، کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، جہنم میں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے مال کو جمع کیا اور گنتی کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں نہیں دیا، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نار اللہ الموقدہ، ایسی اللہ آگ میں ڈالیں گے جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس لیے فرمایا جو پیسہ اللہ دے اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ سورۃ الفیل، بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے ابرہا کا لشکر، لیکن اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا کہ جن کے منہوں میں پیروں میں جو ہے کنکر تھے وہ انہوں نے اوپر سے برسائے، پورا کا پورا ابابیل کا لشکر ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی وجہ سے سارا کا سارا غرق ہو گیا۔ پھر اللہ نے تیز بارش اور آندھی بھیجی کہ ان کی لاشیں ساری کی ساری ایک طرف ہو گئی۔ سورۃ قریش، اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، سردی ہو گرمی ہو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا نہ چھوڑو۔ سورۃ الماعون، اس صورت میں الماعون کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ ماعون رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہلاکت ہے دکھلاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور آخر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں جیسے چائے ہو گئی، بوتل ہو گئی، کھانا ہو گیا، کسی کو کوئی گفٹ ہو گیا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کبھی کسی کو دیتے رہا کرو، کبھی کسی کو لیتے رہا کرو، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ گفٹ یہ دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپس میں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو، کبھی کسی کو سالن پہنچا دیا، کبھی کسی کو پیسے دے دیے، کبھی کسی کو بوتل پلا دی، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سورۃ الکوثر، اس سورت میں الکوثر کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورۃ الکافرون، اس صورت میں مشرکین مکہ صلح کرنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام نے 2 ٹوک جواب دیا، ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لاتے تو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ سورۃ النصر، اس صورت میں نصر کا معنی مدد کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النصر رکھا۔ اللہ فرمانے جب اللہ کی مدد آئی، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ دھڑ دھڑ مسلمان ہو رہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، مدینہ ہو گیا، بڑے بڑے شہر پھر فتح ہونے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب لوگ دھڑ دھڑ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ اللہب، اس صورت میں ابو لہب کی بربادی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ اللہب رکھا۔
اللہ فرما رہے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں ہوں، اس کی بیوی بھی اللہ فرما رہے ہیں جہنم میں جائے گی، اور یہ خود بھی بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گی۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی توحید، یہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس ایک سورت کے اندر بند کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورۃ الفلق، اس سورت میں فلق کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفلق رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں حاسدین آئیں گے تمہارے ساتھ حسد کریں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً ہمیشہ حاسدین سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ حاسدین سے بچائے۔ اور فرمایا جادو کرنے والے، نظر لگانے والے بھی آتے رہیں گے، تو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا کہ اللہ جادوگروں سے بھی پناہ، حاسدین سے بھی پناہ۔ سورۃ الناس، چونکہ سورت میں الناس کا ذکر ہے مانا لوگ، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الناس رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پناہ میں آؤ کس کی؟ لوگوں کے رب کی، ساری کائنات کے رب کی۔ اللہ فرمایا جو سب کا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے، اس ایک رب کی پناہ میں آ جاؤ، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ فرما رہے ہیں خناس کے وسوسے سے بھی بچو۔ ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے خناس۔ شیطان کا کام ہے عبادت کرنے ہی نہیں دینی، نیکی کرنے ہی نہیں دینی، نماز نہ پڑھ، صدقہ نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کر، عمرہ نہ کر، مسجد میں نہ جا۔ اور خناس کا کام ہے کہ نیکی کروا کر اس کو ختم کروا دینا، کہ روزہ رکھ کے برائیاں کروائے گا، غیبتیں کروائے گا، چغلیاں کروائے گا، صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ میں بڑائی، آج میں نے تو سب کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا ہے۔ تو اس طرح کے یہ خناس کی محنت ہے۔ تو ایک شیطان کی محنت ہے، ایک خناس کی محنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دونوں سے بچنے کی دعا مانگو، دونوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بچو گے کیسے؟ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ شیطان سے بھی بچا، خناس سے بھی بچا۔ من الجنۃ والناس، اور جنات میں اچھے بھی ہیں جنات لیکن اکثر برے ہیں، تو اللہ فرمایا برے جنات سے پناہ مانگو۔ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو جائے یا جنات ہو جائیں، یہ انسان کو جو ہے ہر دم ہر وقت تکلیف ہی تکلیف دیتے رہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم جنات کے شر سے بھی بچو، والناس۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تمہیں تنگ کریں گے، تکالیف دیں گے، پریشان کریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی بھی ہر وقت دعا کیا کرو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔